الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب القرآن والعلم والحلم والحكمة والبرهان وعلى آله وأصحابه أجمعين. برادران ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ رب العالمین کا کرم. آج شام انشاءاللہ عشرہ رحمت تکمیل کر لے گا. اللہ کریم کا کرم ہے کہ ماہ سیام کا یہ عشرہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو نصیب رہا. اللہ کریم اس کی برکتیں بخششیں بھی سب کو عطا فرمائے. آج رات انشاءاللہ سورۃ الرعد، سورہ ہود کی تلاوت بھی مکمل ہوگی، پھر سورہ الرعد کی بھی، سورہ ابراہیم اور سورۃ الحجر. آج چونکہ 10 رمضان المبارک ہے، نبی پاک رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے. انشاءاللہ آخر میں آپ کی بارگاہ میں بھی کچھ گلائے عقیدت پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور پھر سارے مل کے ایصال ثواب بھی کریں گے. تو سورۃ الرعد میں مختلف طریقوں سے توحید و رسالت کو ثابت بھی کیا گیا، اور اٹھائے جانے والے شبہات کو بھی دور کیا گیا. اور پھر اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہیں، اور نہ ہی اندھیرے اور روشنی یہ برابر ہوتے ہیں. ان میں فرق رہتا ہے اور ہوتا ہے. اور ایک حقیقت کو یہ بھی بیان کیا گیا کہ عروج و زوال پانے والی قوموں کا ذکر کر کے اس طرف دھیان دلایا گیا کہ جتنی بھی قومیں تباہ ہوئی، برباد ہوئی، ذلیل ہوئی، رسوا ہوئی، انہوں نے اپنا احتساب چھوڑ دیا. یعنی انہوں نے اپنے بارے میں سوچا ہی نہیں، بس جو آیا کرتے گئے. یہ نہیں دیکھا کہ یہ اس کام میں اللہ ناراض ہوگا، راضی ہوگا. اس کی توجہ چھوڑ دی، اپنا محاسبہ کرنا چھوڑ دیا، اور بے حیائی میں بے لگامی والی کیفیت میں آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ ان نافرمانیاں زیادہ ہو گئیں، اللہ ناراض ہو گیا، اور وہ قوم تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی. اس میں توجہ دلائی گئی کہ تم بھی جو بدیاں ہیں ان سے بچو، برائیوں سے بچو، راہ مستقیم پہ رہو، سچی راہ پہ رہو، تو پھر تم زوال سے بچ جاؤ گے. ورنہ زوال انہی کو آتا ہے جو نافرمان ہوتے ہیں، متکبر ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ زوال کی نظر ہو جاتے ہیں. اگر وہی کام تم بھی اپناؤ گے تو تمہارا بھی بچنا مشکل ہو جائے گا. اس طرح اللہ رب العالمین نے اس سورہ پاک میں فرمایا کہ اہل ایمان کی صفات کا ذکر کیا کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں. تو وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور قیامت کے دن کے برے حساب سے بھی خوف کھاتے ہیں، اور جو وعدے وہ کرتے ہیں وہ پورے کرتے ہیں. جی، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. اور ان کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جو اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے صبر کرتے ہیں. یعنی کوئی مصیبت آ جائے تو وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، اور یہ کام صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا اللہ ان سے راضی ہو جائے. رب کی رضا کے لیے وہ صبر اختیار کرتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے نا، اس میں سے وہ سیکریٹلی بھی اور ظاہری طور پہ بھی وہ خرچ کرتے رہتے ہیں. یعنی سخی ہیں، کنجوس نہیں ہوتے. یہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کا ذکر فرماتا ہے جو جنہیں وہ اعلیٰ مقام دینا چاہتا ہے، جن کے لیے اچھا ٹھکانہ اللہ نے جنت اور جنت کی جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں نا، ان کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں
کہ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، یعنی یہ خوبصورت موقع ہے کہ اپنی مال جو رب نے دیا ہے اس میں سے خرچ کریں تاکہ جنتیوں والی علامت نظر آئے۔ ہاں ٹھیک ہے، اخلاص کے ساتھ آپ چھپا کے بھی دے سکتے ہیں، لیکن اعلانیہ دینے کا بھی ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ دیکھو اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر ریاکاری آ جاتی ہے۔ اتنا جلدی ریاکاری نہیں آتی، بیغم رہیں آپ، اللہ کی رضا کے لیے اناؤنس کر کے بھی دیں۔ یہ بھی نبی پاک کے صحابہ کی سنت ہے۔ مسجد نبی میں صحابہ کرام نبی پاک اعلان فرماتے اور صحابی کھڑے ہو کر اپنے مال نشاور کرتے۔ تو یہ سنت ہے، دل میں بندہ ریاکاری اتنی جلدی نہیں آ سکتی اور نہ ہی آنی چاہیے، کیونکہ بندے سے کیا توقع ہوگی، بندہ کیا دے سکتا ہے کسی کو۔ اس لیے دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، اسی کی رضا غالب رہنی چاہیے۔ دونوں طریقے جنتی مومنین کے اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے اعلانیہ بھی دیتے ہیں، یعنی اناؤنسمنٹ بھی کر دیتے ہیں، اور چھپا کے بھی دیتے ہیں۔ تو دونوں طریقے سے اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، اور یہی پیارا طریقہ ہے، ایمان ہونے کی علامت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور کنجوسی بہرحال کسی جگہ بھی قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ بھوکا پیاسا، اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے، ملکوں کے ملک پریشان کھڑے ہیں، تو جو مسلمان ممالک تو ہیں ہی غریب ہیں، اور بالخصوص ہمارا پاکستان جو، اور کشمیر کے دیہاتی اور بیکورڈ بڑے عجیب سے علاقے ہیں، انتہائی غربت ہے۔ اور وہاں تک اگر آج ہماری رقمیں نہ پہنچی، ہمارا غلہ نہ پہنچا، ان کی خدمت نہ ہوئی، زکوٰۃ ادا نہ کی، صدقے ادا نہ کیے، تو پھر صاف ظاہر ہے اللہ کی طرف سے ناراضگی آئے گی۔ تو مال نے ایک دن تو جانا ہی جانا ہے، اس میں رہنا تو ہے نہیں ہے۔ یہ تو کچھ دیر کے لیے میں اور تو مالک ہیں، ایک دن یہ ملکیت ختم ہو جائے گی۔ اس سے پہلے پہلے اپنے اسی مال کو دو۔ پھر رب فرماتا ہے تم کون سے اس کے والی بن بیٹھے ہو، دینے والا تو میں ہوں۔ دیکھیں نا، یہاں پر اللہ کریم فرماتا ہے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس میں سے خرچ کرے جو ہم نے دیا ہے۔ مالک نے دے رکھا ہے کچھ تھوڑی دیر کے لیے، اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ اب خرچ کر، مالک کی رضا کے لیے کر، اس کی خوشنودی کے لیے کر۔ تو یہ خرچ کرے گا تو اللہ فرماتا ہے کہ زمین پر اگر تم جنتی لوگ دیکھنا چاہتے ہو تو یہی جنتی لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور خدا کے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں، اور مشکل اور مصیبت میں صبر کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَاتِ السَّيِّئَةَ، اور نیکی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں۔ یہ نشانی ہے ایمان والوں کی۔ فرمایا گناہ تو ہو جاتے ہیں نا، انسان ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے، تو فرمایا وہ کیا کرو کہ جب خطا ہو گئی پھر کوئی نہ کوئی فوراً کوئی ایسی نیکی کرو تاکہ جس سے وہ گناہ کی نوسط دور ہو جائے۔ گناہ مٹتے ہیں نیکیوں کی وجہ سے، نیکیوں کے ذریعے گناہ مٹتی ہیں، بدیاں مٹتی ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ ایمان والوں کی نشانی ہے، اگر ان سے خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو وہ اکڑ کے بیٹھ نہیں جاتے، فوراً کوئی نہ کوئی ایسی نیک کام کر دیتے ہیں تاکہ ان کے گناہ کا ازالہ ہو جائے۔ اپنی نیکیاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو نیکی ہے نا، اس سے قرآن پاک بھی فرماتا ہے کہ نیکیوں سے جو ہے نا یہ بدیوں کو ضائع کر دیتی ہیں، زائل کر دیتی ہیں۔ اس لیے یہ طریقہ بتایا گیا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ جب خطا ہوتی ہے، ان سے گناہ ہوتے ہیں، تو پھر وہ نیکیاں کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے حکم ملتا ہے کہ جہاں کہیں بھی جاؤ، صحابی سے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو فرمایا گیا کہ جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، برائی کے بعد کوئی نیکی کرو، اور اس برائی کو مٹا دے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک سرکار اپنے صحابی سے فرماتے ہیں جہاں بھی جاؤ اللہ سے ڈرو، اور گناہ ہو جائے اس کو مٹانے کے لیے فوراً نیکی کرو۔ ہاں، یہ نیکی ضرور کرو، اور پھر لوگوں کے ساتھ خلق کے ساتھ پیش آؤ۔ کیوں؟ بدی سختی ہے، بدی گالی گلوچ ہے، بدی سخت لہجہ ہے، اور اس کے ساتھ اس کا توڑ کرنا ہو تو پھر خوش خلقی لے آؤ، پیار لے آؤ، محبت لے آؤ، نرمی لے آؤ، یعنی تاکہ ساتھ ہی اس گناہ کا ازالہ ہو جائے۔
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تجھ سے برائی ہو جائے اس کے بعد نیکی کرو. جی جو تمہارے اس گناہ کو مٹا دے. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لا الہ الا اللہ بھی نیکی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو سب سے افضل نیکی ہے. یعنی نیکی نیکی ہے، کوئی چھوٹی ہو یا بڑی ہے. مال دینے سے راستے میں اگر کانٹا بچھا ہوا ہے پتھر گرا اس کو راستے سے ہٹا دو تو یہ بھی نیکی ہے. نیکی کا تصور بڑا وسیع ہے، لیکن یاد رکھا جائے کہ گناہوں کے بعد نیکی کرنا زیادہ ضروری ہو جاتی ہے تاکہ گناہوں کے ازالے کیے جائیں. تو اس لیے یہ مال دینا، مال قربان کرنا یہ نیکی ہے، سخاوت ہے. تو بہت سا کون بندہ پاک ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ امت کے بارے میں بڑے بڑے اولیاء کاملین ہیں، لیکن سب کے بارے میں عقیدہ یہی ہے کہ وہ محفوظ ہیں. اللہ خاص کرم کر کے ان کو محفوظ رکھتا ہے. باقی انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، خطائیں اس سے ہوتی ہیں. اس لیے صدقہ، خیرات، نیکی اس کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے اور مسلسل یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے. تو جنتیوں کی ایک علامت یہ بھی بتائی کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ جب لوگ میری بارگاہ میں آئیں گے تو پھر ان کو داخل کیا جائے گا جنت کے دروازوں سے. انہیں پھر اور انہیں نہیں ومن صالح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. سبحان اللہ. فرمایا صرف تم بھی نہیں، تمہارے ابا اجداد بھی، تمہاری بیویاں بھی، تمہاری اولادیں بھی، ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا. سبحان اللہ. اس لیے اپنے والدین کے لیے، اپنے ابا اجداد کے لیے یہ جو ہم دعاؤں کا سلسلہ کرتے ہیں یہ کرنے چاہیے. اللہ کرم کرے، اس کے خزانے سے کیا بعید ہے کہ وہ چاہے تو سارے کے سارے ٹبر کو جنت میں داخل کر دے. اس کی جنت کو تھوڑی چھوٹی تھوڑی ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے ہم داخل کریں گے انہیں، آپ کے آبا اجداد کو بھی داخل کریں گے. کتنا خوش نصیب گھرانہ ہوگا وہ کہ جنت کے دروازے پہ سارے کا سارا ہی کھڑا ہوگا. اس لیے گھر کے ماحول میں جنتی والے کام شروع کرو، جنتیوں والے ہمیں شروع کرنے چاہیے. اللہ کی نافرمانی سے بچیں اور سارے کے سارے بچیں، سارے کے سارے بچیں. لیکن آج ماں باپ کتنا بڑا عظیم رشتہ ہے، بہنیں بیٹیاں ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے جدا ہو تو پریشان ہوتے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو وہاں جدائی ہو جائے. مزہ تب ہے کہ کل حشر کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اہل ایمان کے سارے گھرانے جنت میں جائیں. اور قرآن پاک میں اس کی بشارت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور صبر کرنے والوں کو، دین پاک پہ چلنے والوں کو وہ فرماتا ہے کہ جنت میں اعلیٰ مقام انہیں عطا کیا جائے گا. اور پھر سارے کے سارے بفضل تعالی رب العالمین کے کرم سے جنت میں داخل ہوں گے. اور پھر سورہ ابراہیم اس کی تلاوت بھی آج کی جائے گی. یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر یہ صورت ہے، کیونکہ اس صورت پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں بھی موجود ہیں. آپ کا اسم پاک کا بھی ذکر ہے اور اس کے بعد وہ دعائیں جو آپ نے مکہ مکرمہ میں، بیت اللہ میں اور اپنی اولاد کے لیے مانگی ہیں. جی اور اسی صورت میں وہ دعا بھی موجود ہے جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جد الانبیاء، جد الانبیاء، آپ کی اولاد میں بہت سارے انبیاء اور رسول آئے اور آپ ہی جد المصطفیٰ بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کا بڑا پیار سے نام فرماتے. اور پھر دیکھیں عام ملت ابراہیمی پہ بہت ساری ایسی سنتیں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں وہ اس امت میں موجود ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا باپ کہہ کے پکارتے تھے. معراج کی شب بلندیوں پہ جا کے اور بھی آپ سے ان سے ملاقات کی ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب جلیل القدر نبی جو حضرت خلیل بھی ہیں. یہ اتنی بڑی عظیم
قربانی اپنا 13-14 سالہ بیٹا اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف تعمیر فرمانے والے ہیں، اور مقام ابراہیم آج بھی موجود ہے، جس پتھر پر آپ کا وہ نقش قدم موجود ہے۔ یہ پتھر جو ہے یہ سیڑھی کا کام کرتا تھا۔ جب کعبہ شریف تعمیر ہوتا نا تو آپ اس پتھر پہ کھڑے ہوتے، اور جیسے جیسے آپ کو اوپر جانا ہوتا یہ خود بخود اونچا ہو جایا کرتا تھا، اور جہاں پر آپ اوپر جاتے اور وہاں سے تعمیر کر کے واپس آنا چاہتے، جو بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں آتی یہ پتھر سمجھ جاتا، اسی طرح یہ نیچے ہو جاتا۔ یہی پتھر ہے جس نے آپ کے نقش کو اپنے سینے میں ثبت کر لیا ہے، اور آج بھی ملت اسلامیہ کے افراد طواف کرتے ہیں یا طواف کے بعد مقام ابراہیم کے قریب جا کر نوافل ادا کرتے ہیں اور اپنا عمرہ جو ہے اس کو مکمل کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بعثت کے لیے بھی دعا مانگی ہے، کعبہ شریف کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد کہ یا اللہ اس نبی مکرم کو مبعوث فرما دے، تو یہ دعا مانگی ہے۔ پھر اللہ نے ان کو دعا کو اتنا قبول کیا کہ تو میرے نبی کے میلاد کی دعا کرتا ہے، بعثت کی دعا کرتا ہے۔ اب دیکھیں ہم نماز ہماری مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک ہم درود ابراہیمی نہ پڑھیں۔ درود ابراہیمی نمازوں میں پڑھا جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام پر یہ سورت جو ہے یہ سورہ ابراہیم مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں اللہ رب العالمین اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے فرماتا ہے الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں میں سے ہے، کتاب انزلناہ، عظمت والی کتاب ہم نے نازل کی ہے حبیب مکرم الیک، آپ کی طرف، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اپنے رب کے اذن سے صراط العزیز الحمید، غالب اور حمد کیے ہوئے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اس آیت میں پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب مکرم علیہ السلام کو ایسا ہادی بنایا ہے کہ جو قرآن جو آپ پر نازل کیا ہے، اللہ اس کا مقصد یہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب ان لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالو۔ تو پتہ چلا نبی پاک علیہ السلام ایسے ہادی ہیں جو لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نور ہیں جو لوگوں کو روشنی دیتے ہیں۔ نبی پاک ایسی ذات ہیں جو لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، جو لوگوں کے اندر کی جو بیماریاں ہیں ان کو دور کرتے ہیں۔ اور یہ نبی پاک علیہ السلام کو یہ حکم اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اگر صرف صحابہ کرام ہی ہیں تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ نبی تو تاجدار ختم نبوت ہے، یہ تو صبح و قیامت کے نبی بھی آپ ہی ہیں نا، آپ تاجدار ختم نبوت ہیں۔ آپ کا کام ڈیوٹی اللہ یہ فرماتا ہے کہ حبیب قرآن اس لیے نازل کیا ہے آپ پر کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لائیں۔ تو پتہ چلا صبح قیامت تک جس طرح قرآن کا فیض موجود ہے، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کا فیضان نبوت بھی موجود ہے۔ چونکہ آپ رحمت تھے، رحمت ہیں، آپ ہادی تھے، ہادی ہیں، آپ کو اللہ نے یہ کمال اختیارات دیے ہوئے ہیں، اس لیے ہدایت رحمت انہی کو ہی قرآن عطا کرتا ہے جو نبی پاک کی محبت رکھتے ہیں، جو نبی پاک کی شان کو تسلیم کرتے ہیں، جو نبی پاک کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے حبیب مکرم آپ کو ہم نے اسی لیے یہ قرآن پاک آپ پر نازل کیا ہے، اس لیے آپ لوگوں کو نکالیں، اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لائیں۔ اور پھر اس صورت پاک میں اللہ رب العالمین اپنے حبیب کریم علیہ السلام اور مطلق سارے رسولوں کے بارے میں اپنا جو اس نے حکمت اختیار رکھی اس کا ذکر فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان جو ہے وہ سکھا کے بھیجا ہے، کہ ہم نے رسول کو اس قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا ہے۔ مطلب کیا
لیبین لہم، تاکہ وہ اس زبان میں ان کے سامنے وضاحت کرے کہ جو نبی جس قوم میں آیا نا، اس کی زبان اللہ نے اس نبی کو سکھائی ہے، اور وہ نبی اسی زبان میں آ کر تبلیغ فرماتا رہا۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں مبعوث فرمایا تو عربی ان لوگوں کی زبان تھی، آل عرب عربی بولنے والے تھے جو آپ کے اولین مخاطب تھے، تو اللہ رب العالمین نے وحی بھی کا نزول بھی عربی زبان میں کیا ہے، تو یہ کلام الہی عربی زبان میں آیا ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ زبان سکھائی گئی۔ فرمایا جو بھی رسول جس زبان میں آیا، جو قوم جو زبان بولتی تھی، اس نبی کو اس قوم میں آ کے زبان سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اللہ خود نبیوں کو وہ زبان سکھا کے بھیجتا۔ یہ قرآن عقیدہ دے رہا ہے، یہ طریقہ بتا رہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ زبان جو اللہ نے سکھائی ہے، اور فرمایا یہ حبیب مکرم آپ بھی رسول ہیں، تو اس لیے قرآن عربی زبان میں نازل کیا گیا، چونکہ اولین مخاطب جو ہیں یہ عربی لوگ تھے، عربی بولنے والے تھے۔ تو اب ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صرف عربیوں کے تو نبی نہیں، آپ تو اجمیوں کے بھی نبی ہیں جی، آپ تو صرف انسانوں کے نبی نہیں ہیں، آپ تو حیوانوں کے بھی نبی ہیں۔ ارسلت الی الخلق کافہ، نبی پاک نے فرمایا مجھے اللہ نے ساری کائنات کا رسول بنا کے بھیجا۔ تو کائنات میں تو زمین بھی ہے، کائنات میں تو آسمان بھی ہے، کائنات میں تو فرشتے بھی ہیں، کائنات میں جن بھی ہیں، کائنات میں انس بھی ہیں، کائنات میں درخت بھی ہیں، کائنات میں جانور بھی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جس رسول کو میں جس کے لیے بنا کے بھیجتا ہوں نا، قوم کے لیے، اور جس کے لیے رسول بنا کے بھیجتا ہوں، اس رسول کو وہ زبان میں سکھا کے بھیجتا ہوں، وہ رسول وہ زبانیں جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ جنوں سے بھی گفتگو فرماتے، آپ جانوروں کی باتیں بھی سنتے، جانوروں کی گفتگو بھی سنتے، آپ درختوں کو بھی بات کرتے، درخت بھی آپ کی بات سنتے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شخص حاضر ہوا، کہنے لگے یا رسول اللہ، میرا اونٹ جس پر میں پانی لاد کر لایا تھا وہ بفر گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، اور اب وہ پانی لادنے نہیں دیتا، اس لیے میں بڑا پریشان ہوں، میرا باغ خشک پڑا ہوا ہے۔ تو جب اس نے یہ شکایت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ اس کے باغ میں تشریف لے گئے۔ جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو دیکھا، آپ اس کی طرف بڑھنے لگے تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پاگل کتے کی طرح کاٹتا ہے، تو آپ ہمیں خطرہ ہے کہیں آپ پر یہ اٹیک نہ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ مجھ پہ حملہ نہیں کرتا۔ سرکار اس کی پاس تشریف لے گئے، اور جیسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قریب اونٹ کے قریب پہنچے، وہ آپ کے قدموں میں سجدے میں گر گئے، اس نے سجدہ کیا۔ آپ نے پھر اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، وہ اور ہی متواضع اور ہی عاجز ہو کے نبی پاک کے سامنے اس نے اپنی گردن جھکا دی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ کم عقل ہو کر، جانور ہو کر آپ کو سجدہ کرتا ہے، تو ہمیں بھی سجدہ کرنے کی اجازت دیں، بشر کے لیے تو زیادہ ہے، ہم حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی بشر کو دوسرے بشر کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اگر جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرتی، کیونکہ خاوند کا اس پر عظیم حق ہے۔ مسند احمد کی حدیث پاک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاوند کا مقام بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر میری شریعت میں اجازت ہوتی نا سجدے کی، تو پھر عورت اپنے خاوند کو سجدہ کرتی، تاکہ خاوند کا ایک عظمت واضح ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ تو صحابہ نے عرض کیا ہمیں موقع دیں، فرمایا نہیں، سجدہ تعظیمی ہماری ملت میں حرام ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ اونٹ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتا ہے، اس لیے ایک صحابی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں تھا، تو رفع حاجت کے لیے آپ نے تشریف لے جانی تھی، تو ایک درخت دور دور مقام پہ موجود تھے، تو سرکار نے مجھے فرمایا جاؤ ان درختوں سے کہو کہ دونوں اکٹھے ہو جاؤ۔ اچھا، وہ کہتے ہیں میں جا کر درختوں کو بات کی، وہ اکٹھے ہو گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے
بعد میں فرمایا کہ ان دونوں سے کہو جدا 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 ہو جاؤ، وہ گئے، جا کے جیسے ہی حکم سنا وہ دونوں جدا جدا ہو گئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ درختوں کی کون سی زبان ہے؟ ان کے کان ہیں کہ یہ سنتے ہیں، ان کی زبان ہے کہ یہ بولتے ہیں، لیکن یہ کیسے سن لیا انہوں نے؟ کون سی زبان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں سے بات کی کہ وہ سمجھ گئے؟ جو بھی زبان جس چیز کی بھی تھی اللہ نے اپنے نبی کو سکھا کے بھیجا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ زبان، اب دیکھیں اونٹ آیا ہے، یہ اسی روایت میں ہے، دلائل النبوہ میں موجود ہے، اسی روایت میں ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اونٹ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑبڑانے لگا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ جلدی جاؤ اس کے مالک کو بلا کے لے آؤ۔ میں نے اس کے مالک کو بلایا تو آپ نے فرمایا یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے کہ میں اس کے گھر بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ کھانا تھوڑا دیتا ہے اور سامان مجھ پہ زیادہ لاتا ہے۔ اب یہ اونٹ کی زبان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں، جی شہد کی مکھیوں کی بولی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سب روایات موجود ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ اونٹ شکایت لگاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سفر میں جا رہے ہیں، آگے کچھ لوگوں نے ہرنی کو پکڑا ہوا ہے، اس کو جال میں پھنسایا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ہرنی کے قریب گئے، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ ہرنی مجھے کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان شکاریوں نے مجھے پکڑ لیا ہے، میرے 2 بچے ہیں اور وہ بھوکے ہیں، ان سے مجھے اجازت لے کے دے دیں، میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گا۔ اب یہ ارنی بات کر رہی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، یہ واپس آ جائے گی۔ انہوں نے کہا حضور شکار بھی گیا ہوا کبھی واپس آیا؟ آپ نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں یہ واپس آ جائے گا، اور اس وقت تک میں یہاں ہی کھڑا ہوں۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت سے اس ہرنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حصائص الکبریٰ میں یہ بات موجود ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بچوں کو دودھ پلانے کے بعد واپس آ گئی۔ جب واپس آئی اس کے حوالے ہونے لگی تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا کیا تم اس ہرنی کو مجھ پر بیچ سکتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو ہے ہی آپ کی، کیونکہ وہ تو اتنے قائل اور مائل ہو چکے تھے کہ کیا شان ہے اس نبی پاک کی کہ جس کی حکومت جانوروں پر بھی ہے، اور جانور بھی جس کو پہچانتے ہیں، جانور بھی جس کی جانتے ہیں، بولی بھی سمجھتے ہیں۔ تو وہ نے کہا یا رسول اللہ یہ ارنی ہے ہی آپ کی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کو لے کے آزاد کر دیا۔ جب اس کو آزاد کیا، وہ کہتے ہیں کہ وہ اب جنگل کی طرف بڑی خوشی سے دوڑنے لگی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کہ جب وہ جنگل کی طرف بھاگ رہی تھی نا، فصیح زبان میں وہ پڑھ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اللہ کا رسول اللہ کے بتانے سے جس مخلوق کا وہ رسول بن کے آتا ہے اس کی زبانیں وہ جانتا ہے۔ لہذا بعض لوگوں نے کتابوں میں لکھنے کی یہ کوشش کی ہے کہ نعوذ باللہ ہمارے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو وہ اردو بول رہے تھے۔ تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو عربی ہیں، آپ کو اردو کیسے آ گئی؟ تو نیچے انہوں نے لکھا کہ آپ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے آپ کے مدرسے میں میرا آنا جانا ہوا مجھے اردو آ گئی۔ اب کسی توحید ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں اپنے رسول کو زبانیں خود سکھا کے بیچتا ہوں، اور پھر نبیوں کا تاجدار نبی جس قسم کی بولی آج بھی آپ کی بارگاہ میں بول کے تو دیکھو نا، کرم کے دروازے کھول جاتے۔ کیسی توحید کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانیں سکھانے پہ لگ گئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرا حبیب ہے الرحمن علم القرآن، اس کو قرآن میں نے سکھایا ہے، یہ میرا شاگرد ہے، اس کو دنیا میں کسی سے سیکھنے اور پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس کو میں نے پڑھا کے بھیجا ہے۔ یہ تو پتھروں کی زبان بھی جانتا ہے جی، یہ تو پتھر اسے پہچانتے ہیں اور یہ پتھروں کو پہچانتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ابو جہل آیا تھا، مشہور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے، جس نے مٹھی بند کی ہوئی تھی، تو کہنے لگا
میں آپ کو مان لوں گا اگر آپ یہ بتائیں کہ میری اس مٹھی میں کیا چیز ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مانتا تو نہیں ہے لیکن اگر تو کہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا یہ نہیں بہتر کہ وہ جو تیرے چیز جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں. کہا یہ تو اس سے اور بڑی بات ہے. تو جیسی سرکار نے یہ فرمان کیا نا تو ابو جال کے ہاتھ میں جو کنکر تھے انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. وہ نبی جو پتھروں کی زبانیں جانتا ہے وہ بشروں کی زبانیں بھی جانتا ہے. بشر کہاں کہاں نہیں ہے میرے نبی کا امتی. کوئی زمین کا کوئی کونا بتا سکتے ہو جہاں نبی پاک کا غلام موجود نہ ہو؟ کون سی زبان ایسی ہے جس زبان میں اللہ کی تسبیح نہ ہو رہی ہو؟ کون سی ایسی زبان ہے جس زبان میں نبی پر درود و سلام نہ پڑھا جا رہا ہو، نبی کی نعت خوانی نہ کی جا رہی ہو؟ اور کون سا کونا کوئی بتاؤ تو کوئی قوم ایسی بتا دو جس زبان میں کوئی کلمہ پڑھنے والا موجود نہ ہو. جس زبان کا جو امتی ہے اس امتی کی جو زبان ہے اللہ کا نبی وہ زبان جانتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے میں اپنے نبی کو جس قوم کا رسول بنا کے بھیجتا ہوں اس قوم کی زبان سکھا دیتا ہوں. حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی زوجہ پاک ہیں. اور اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی ازواج مطہرات تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. سبحان اللہ. یعنی وہ عورت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حرم میں آ جاتی ہے اللہ فرماتا ہے وہ بھی بے مثل ہو جاتی ہے. کوئی عورت اس جیسی نہیں ہے. یہ ایسی ازواج مطہرات کو یہ سند اور یہ کامیابی اور یہ عظمت کا تاج ملا ہے. پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ یہ میرا محبوب کی نسبت حاصل کرنے والی جو مائیں ہیں یہ امت کی مائیں ہیں. آپ کی ازواج ہیں امت کی مائیں. ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت بڑی سعادت ہے نبی پاک کے ازواج میں آنا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے یہ بات منوا لی ہے کہ جو عورت میرے عقد میں آئے گی وہ جنت میں بھی میری بیوی ہوگی، وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگی. یہ کتنی بڑی شان ہے ان مقدس ماؤں کی، ان عظمت کے تاجدار، ان عظیم الشان ان مقدس امت کی ماؤں کی کیا شان ہے. تو یہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ یہ مکے کی بڑی مشہور تاجر کی شہزادی تھی اور انتہائی دولت مند، فراست والی، حلم والی، علم والی. اور مکے کے اس معاشرے میں بھی آپ اتنی پاکیزہ تر تھی کہ وہ لوگ آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے، پاکیزہ. اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ شرف ملا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ عقد میں آئی ہیں. اس وقت سیدہ کی عمر 40 سال تھی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر اس وقت 25 سال تھی جب آپ کا نکاح ہوا ہے. اور حضرت ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھا. اور اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ جیسی زندگی میں داخل ہوئی تو آپ نے ہر قسم کی مصیبتیں تکلیفیں برداشت کی اور جو کچھ مال محلات جنس نقد جو ہزار دیناروں میں وہ موجود تھا وہ سب کے سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں آ کے پیش کیا. فرمایا میں بھی آپ کی ہوں اور میرا یہ سارا مال آپ کا ہے. اور اس طرح آ کر آپ نے پھر آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہاں وہ سادگی اختیار کی اور آپ کی خدمت میں اور غم گساری میں اتنی محنت کی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں ہیں تو آپ کھانا لے کے وہاں جایا کرتی تھی. آپ اندازہ لگائیں آج بڑے بڑے مضبوط لوگ عمرے پر جاتے ہیں تو غار حرا پہ پہنچنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ گھر سے ستو پانی اور دیگر ضروریات زندگی لے کر ہر روز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور جب ضرورت ہوتی وہ غار حرا میں جا کے پہنچایا کرتی تھی. اور ایک دن جب آپ وہاں پہنچی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل آئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابھی خدیجۃ الکبریٰ جو ہیں یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والی ہیں اور
مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ حاضر ہونے والی ہیں اور آپ کے پاس برتن میں سالن ہے یا پانی ہے یا دودھ ہے، تو یا رسول اللہ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَقْرَ عَلَيْهَا السَّلَامُ مِن رَبِّهَا وَمِنِّي، آج جب خدیجہ آئے نا تو آقا انہیں میری طرف سے اور خدا کی طرف سے سلام پیش کر دیں، یعنی اللہ ان کو سلام دے رہا ہے، اور جبریل کہتے ہیں میرا ہی طرف سے بھی انہیں سلام پیش کریں، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، ان کو موتیوں والے محل کا، جنت میں موتیوں والے محل کی خوشخبری سنا دیں جس میں نہ کوئی تکلیف ہوگی اور نہ کوئی شور شرابہ ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں سیدہ کے مقام و عظمت کا اندازہ لگائیں، جسے اللہ بھی سلام بھیجے، جسے جبریل بھی آ کے سلام بھیجے۔ اور سیدہ کے بارے میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا آمنت بی حین کفر بی الناس، اس وقت تک اس نے مجھ پر ایمان لایا ہے جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، اور اس وقت یہ میری تصدیق کر رہی تھی جب لوگ مجھے جھوٹا کہہ رہے تھے۔ سب سے پہلے مسلمان ہونے والی آپ ہیں، سب سے پہلے نماز پڑھنے والی آپ ہیں، سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرنے والی آپ ہیں۔ تو آج کے دن آپ کا وصال ہوا ہے، تو جب وصال کا وقت قریب آیا، آپ شدت کی تکلیف میں تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو آپ نے فرمایا میں چاہتی ہوں تھوڑی دیر آپ میرے پاس بیٹھیں تاکہ میں آخری دیدار کر لوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پاس بیٹھ گئے، تو تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگی، آنکھوں سے آنسو روانہ ہے، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں پرنم ہیں۔ پھر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس لیے نہیں روتی کہ مجھے موت کا ڈر ہے، میں اس لیے روتی ہوں کہ آپ سے جدا ہو رہی ہوں، آپ سے جدا ہو رہی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ فکر کی ضرورت نہیں، جنت تیری انتظار کر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے فاطمہ کی فکر ہے کیونکہ یہ چھوٹی رہ گئی ہیں، ان کا بہت ہی خیال رکھنا ہے، اس کا بہت خیال رکھنا ہے چونکہ یہ چھوٹی رہ گئی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پیار کیا۔ تو ایک بات روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا میں آپ سے نہیں کروں گی، میں وہ بات فاطمہ سے کروں گی۔ تو سیدہ فاطمہ تشریف لے گئی، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ آپ عرض کریں کہ میں کفن کے لیے وہ چادر مانگ رہی ہوں جو وحی کے وقت آپ کے جسم پاک پہ ہوا کرتی تھی، تو کفن مجھے اس چادر میں دیا جائے۔ تو سیدہ فاطمہ آگے تشریف لائی، تو جا کے عرض کیا یا رسول اللہ ابا حضور امی یہ فرمائش کرتی ہیں کہ کفن میں وہ چادر دو جو چادر وحی کے وقت آپ پر ہوا کرتی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو وہ چادر دی، فرمایا بیٹی جاؤ اپنی ماں کو وہ چادر دکھاؤ تاکہ خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ کی حضور گلائے عقیدت کے دو چار شعر میں نے آج ہی عرض کیے، وہ پیش کر کے پھر ہم اظہار ثواب کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ خدیجہ دا دیکھو اونچا مرتبہ ہے، خدیجہ دا ویکھو اونچا مرتبہ ہے، اے بارہ امام دی ماں دی بھی ماں ہے، خدیجہ دا دیکھو اونچا مرتبہ ہے، جتھے جا کے آقا دی اے خدمت کریں دی، جتھے جا کے آقا دی اے خدمت کریں دی، او کعبے تھی دور غار ہرائے، خدیجہ دا ویکھو اونچا مرتبہ ہے، دنیا دی دولت لٹا کر بولی، دنیا دی دولت لٹا کر بولی، اے جند جان میری نبی تو فدائے، خدیجہ دا ویکھو اونچا مرتبہ ہے، کفن لئی جو چادر خدیجہ نے مانگی،
کفن لئی جو چادر خدیجہ نے مانگی، کر دیتی آقا نے وہ چادر عطائے، خدیجہ دم ویکھو اونچا مرتبہ ہے، خدا کا سلام تجھ پہ آیا خدیجہ، خدا کا سلام تجھ پہ آیا خدیجہ، نبی آنکھ جبریل اب بھی کڑائے، خدیجہ دبے کو اونچا مرتبہ ہے، سالک صدیقی بھی بخشش دا طالب، اے سالک صدیقی بھی بخشش دا طالب، تیرے در پہ آقا یہ منگتا کھڑا ہے، خدیجہ دا ویکھو اونچا مرتبہ ہے۔ تمام حضرات ایک مرتبہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ کل شریف پڑھ لیں، اور اس گزارش کے ساتھ آج شام گھروں میں افطاری سے پہلے خوب سارا دن کا جو پڑا ہوا ہے نا، اصالے تو ثواب کرتے ہوئے بوسیلہ رسول کریم سارا ثواب نبی پاک کے طفیل سیدہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حضور پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا ربی یا ربنا یا رب العالمین، تیرے کرم سے جو وقت تیرے مقدس گھر تیرے قرآن عظیم کی حضور گزرا اسے قبول فرما، کمی کوتاہی معاف فرما۔ اللہ رب العالمین ماہ رمضان میں نازل ہونے والی بخششیں ہم ناقص گناہگار لوگوں کو عطا فرما۔ اللہ کریم پریشانیاں دکھ تکالیف دور فرما، جو اہل ایمان نے پڑھایا اسے اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرما کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے طفیل تمام انبیاء و رسول، تمام اہل بیت اطہار صحابہ کرام، بالخصوص اللہ رب العالمین ہم گناہگاروں کی طرف سے یہ سارا تحفہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہماری امی ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ ساجدہ عابدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ اللہ آپ کی بارگاہ میں یہ تحفہ ان کی شان کے لائق کر کے عطا فرما۔ اللہ کریم آپ کے وسیلے سے، آپ کی بخشش سے، آپ کے صدقے میں اللہ ہماری ماؤں کی بخشش فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما۔ الہ العالمین امت مسلمہ کے یہ مصیبت کے دن دور فرما۔ الہ العالمین ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں کو اللہ رب العالمین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے اسوہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ملت اسلامیہ پہ رحم و کرم فرما۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم برحمتک یا ارحم الراحمین۔